ایک دفعہ بچوں کے ساتھ چڑیا گھر جانے کا اتفاق ہوا، یہ جو گارڈن میں ہے وہاں پہ۔ تو وہاں چھوٹے جانور بھی تھے، بڑے جانور بھی تھے، حتیٰ کہ ہاتھی بھی تھا اور شیر بھی تھا۔ ہاتھی سے تو لوگ نہیں ڈر رہے تھے، شیر پنجرے میں تھا تو اس کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے کنکریاں اٹھا کے مار رہے تھے، اور بڑے تو بڑے بچے بھی اس سے نہیں ڈر رہے تھے۔ ان سب کو، بچوں کو یا بڑوں کو، یہ تھا کہ یہ شیر جو ہے یہ پنجرے کے اندر بند ہے، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، ہم اس کی طرف پتھر ماریں یا اس کو گولی سے ماریں، بم سے ماریں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کہ یہ پنجرے کے اندر بند ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا اگر یہ اچانک یہ شیر پنجرے سے باہر آ جائے تو سب جو ہے بچوں کو بھول جائیں گے، دوڑنا شروع کر دیں گے کہ بھئی جان بچاؤ، شیر باہر آ گیا۔ تو شیر جو ہے اس کی طاقت کا اندازہ پنجرے کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ شیر کی جو طاقت ہے وہ جنگل کے اندر ہے، اور پھر وہ بڑے سے بڑا جانور ہو وہ بھی شیر کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ شیر جسامت میں کوئی اتنا بڑا نہیں ہوتا، ہاتھی، زیبرا، یہ دیگر جو ہے بڑے بڑے جانور آپ دیکھیں شیر سے کئی بڑے، لیکن شیر جو ہے سارے جانور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جنگل کا شیر ہے، کنگ ہے، تو وہ یہ شیر ہے۔ اور ہر انسان بھی، ہم بھی ڈرتے ہیں کہ جی جنگل، اگر ایسے جنگل میں جائیں گے جہاں شیر ہے تو ہم نہیں جاتے کہ نقصان پہنچا دے گا۔ تو شیر کی جو طاقت ہے وہ جنگل میں ہے۔ شیر جب پنجرے میں بند ہو جاتا ہے تو اس کی ساری طاقت کے باوجود یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس سے کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے۔ یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے کہ آج ہم میں سے ہر مسلمان در حقیقت وہ شیر ہے، لیکن ہم سارے اپنی خواہشات کی سلاخوں کے گرد بند ہو چکے ہیں، اور سب کفار کو یہ پتہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ خواہشات کے اندر جکڑے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کو اپنی بیوی بچوں کی فکر ہے، ان کو اپنی نوکری کی فکر ہے، ان کو اپنے کاروبار کی فکر ہے، ان کو دنیا کی اسلام ٹوٹتا ہے ٹوٹے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تو اپنی خواہشات کی ان سلاخوں کے گرد پھنسے ہوئے ہیں، ان کو جتنا بھی مارو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ اکبر، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عنقریب تمہارے اوپر قومیں حملہ آور ہوں گی، یا ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ آؤ اس قوم پہ حملہ کرتے ہیں، جس طرح کہ لوگ کھانے کے اوپر بلاتے ہیں، یوں اکٹھا ہو جائیں گے۔ صحابی نے بہت اچھا سوال کیا، وَمِن قِلَّةِ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ، اللہ کے نبی اگر یہ سارے کفار ہمیں تنگ کریں گے تو کیا ہم تھوڑے سے ہوں گے اس وجہ سے تنگ کر رہے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، فرمایا تم بہت زیادہ ہوگے، بہت زیادہ ہوگے، لیکن فرمایا کہ اللہ جو ہے تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا خوف نکال دیں گے، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہمارا، تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا خوف نکال دیں گے اور تمہارے دل میں وہن ڈال دیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت،
دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا، کراہیت کی میں مرنا نہیں چاہتا۔ تو جب یہ آ جائے گا تو یہ انسان جب دنیا کی محبت آتی ہے کہ یہ پنجرے میں بند ہو جاتا ہے، پھر یہ کچھ بھی نہیں۔ ورنہ ایک اگر جو ہے پنجرے سے باہر ہو تو سارے ڈرتے ہیں اس سے۔ عامر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، جو لوگ پنجروں میں نہیں تھے، یحب الدنیا و کراہیت الموت کی چیزوں سے آزاد تھے، عامر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، 4 بیٹے، چاروں جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ مختلف مقامات پہ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے، یہ خود پاؤں سے معذور تھے۔ احد کا موقع آیا، انہوں نے کہا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، تو بیٹوں نے کہا کہ جی آپ کو ضرورت نہیں ہے ہمیں، فرمایا تم اکیلے جنت میں چلے جاؤ اور میں یہاں پہ رہوں۔ بیوی نے کہا تو لنگڑا، تو کیسے جائے گا؟ تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی کر دی کہ میں دیکھ رہی ہوں تو لنگڑا لنگڑا جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس گئے، کہا کہ یوں ساری کہانی ہوئی ہے، میں احد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو لنگڑا ہے، نہ جاؤ گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کون سا تمہارے اوپر لازم ہے؟ کہا نہیں میں جانا چاہتا ہوں۔ تو عامر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے، عین میدان کے اندر یہ دشمن کی طرف اپنے لنگڑے پاؤں کے ساتھ بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے۔ ان کا بیٹا بھی ایک ان کے ساتھ دوڑا اور جا کے دشمن سے مقابلہ ہوا اور یہ شہید ہو گئے بیٹے کے ساتھ۔ لاشوں کو جب مدینہ منورہ لایا جانے لگا تو جس اونٹ پہ عامر ابن جموح کی لاش کو رکھا گیا، وہ اونٹ مدینے کی طرف جو ہے اس نے رخ نہ کیا، وہ آگے بڑھا نہیں۔ کافی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اونٹ آگے نہیں جا رہا۔ کہا پوچھو اس کے گھر والوں سے، پوچھو عمر نے کوئی بات کہی تھی؟ تو پتہ چلا کہ عمر نے کہا تھا اے اللہ، اللہم لا ترد الی اہلی، اللہ مجھے واپس گھر نہیں بھیجنا، میری تشکیل یہیں سے جنت میں کر دینا۔ تو فرمایا کہ بس یہ دعا ہے ان کی، اس لیے اب ان کو یہیں دفن کیا جائے۔ تو جب انسان خواہشات کی اس پنجرے سے آزاد ہوتا ہے تب یہ جو ہے حقیقی معنوں میں مسلمان ہوتا ہے۔ اور جب تک یہ خواہشات کے پنجرے میں ہے، یہ فٹ بال ہے، کبھی جو ہے غزہ کے مسلمانوں کو کوئی نشانہ بنائے گا، کبھی کشمیر کی کسی بہن کی سر سے دوپٹہ اتارا جائے گا، کبھی برما میں، کبھی کہاں پہ، یہ ہر دن کا معاملہ ہے۔ کہ اس لیے کہ ہمارے اندر آج موت کی محبت، کراہیت، موت، ہم مرنا ہی نہیں چاہتے، ہم اپنی اس زندگی کے سٹائل کو تبدیل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ایک سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ اتنے مسلمان ہیں، ان کے اوپر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ مسلمان ہیں کہاں ہیں؟ مسلمان ہیں کہاں ہیں؟ ہمیں کفار کے سامنے کھڑا کر دی جائے، سارے کھڑے ہوں، ہماری تہذیب ان کی تہذیب میں کہاں فرق ہے؟ مدد آئے تو کس پہ آئے؟ مسلمان ہیں کہاں؟ مسجدیں تو ہم نے ویران کر دی، قرآن ہم نے چھوڑ دیا، موت سے ہم نفرت کرتے ہیں، سود ہم کھاتے ہیں، رشوت ہم کھاتے ہیں، ہر غلط کام ہم کرتے ہیں، مدد کس پہ اترے گی؟ اس طرح مدد نہیں اترتی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے احکامات کو پابندی کرو گے، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی کی سب سے پہلی ترجیح بناؤ گے، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم نے اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی کی پہلی ترجیح نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، ہمارے دین سے ایک رسمی سا تعلق ہے، کبھی نماز پڑھ بھی لیتے ہیں، غلط بھی کر لیتے ہیں، اللہ کے ہر نبی کی سنت کو ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ تو
مدد تو تب آتی ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، پھر قلت اور کثرت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی دفعہ اللہ نے چڑیوں سے باز مروائے، چھوٹا سا لشکر تھا، بڑے سے لڑ پڑا، ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ آج آپ سوچیں کہ بے حیثیت مسلمان ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور جی ہم دعا کرتے ہیں، اور جی ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ بھائیو دعا تو اس کی قبول ہوتی ہے جو حرام نہ کھائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، بندہ سفر میں ہوتا ہے، بال بکھرے ہوئے، کہتے یا رب اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما، انا یستجاب، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، سب کچھ حرام پہ چل رہا ہے۔ تو آج ہم اپنی زندگی، اپنے حالات کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ حالات اور مشکل ہوں گے۔ ہاں، جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے وہ کامیاب ہیں، وہ دونوں صورتوں میں کامیاب ہیں۔ جو دشمن کے سامنے گولی کھا کے شہید ہوں گے وہ تب بھی کامیاب ہیں، فزت برب الکعبہ، وہ کامیاب ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ جو انسان مر گیا اس نے کبھی زندگی میں شہادت کی دعا نہ مانگی، وہ قسم کا منافق مرا۔ کہ یہ کیسا مسلمان تھا کہ کبھی دل میں خواہش نہیں ہوئی کہ اللہ میں بھی شہید ہو جاؤں، مجھے بھی شہادت اللہ کے راستے مل جائے۔ عامر ابن جموح جو ہے لنگڑے پاؤں کے ساتھ یہ تمنا کر رہے تھے کاش میں بھی مسلمان ہو جاؤں، میں بھی شہادت کا درجہ پا لوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، 7 دفعہ یہ فرمایا۔ تو یہ شہادت کا مزہ تو ہے ہی کچھ اور۔ تو جو کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ بغیر اسباب کے دشمن کے سامنے جانا یہ بیوقوفی ہے۔ اللہ کے نبی احد بدر میں بھی چند 2 گھوڑے تھے، چند تلواریں تھی، لیکن ایمانی غیرت اتنی زیادہ تھی، ایمان اتنا عروج پہ تھا کہ دشمن کو غرور کو خاک میں ملا دیا۔ تو مسلمان جب بھی دشمن کے سامنے جائے گا شہادت مل جائے گی یا واپس غازی بن کے آ جائے گا، دونوں صورتوں میں یہ کامیاب ہے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، یہ شہید تو ہیں ہی اللہ کی نگاہ میں زندہ، یہ ہمیشہ زندہ جاوید رہ جاتے ہیں۔ ایک عالم تھے، کہنے لگا ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ جی دعا کرو اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ تو بیوی نے کہا میں یہ دعا کبھی نہیں کروں گی آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو شہادت کی موت دے۔ کہ اللہ کی بندی میں یہ تو نہیں کہتا کہ ابھی مر جاؤں، لیکن جب کبھی زندگی میں میرا مرنا مقدر میں لکھا ہو تو اس وقت اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ بھئی مرنا تو ہم سب نہیں ہے نا، تو اللہ ہمیں کینسر کی بیماری بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کے بجائے، فلاں جو ہے بیماری میں ایڑیاں رگڑنے کے بجائے اللہ ہمیں شہادت کی موت اس دن دے دے۔ تو اس نے کہا ہاں یہ بات تو بڑی اچھی، اب میں آپ کے لیے بھی یہ دعا کروں گی اور اپنے لیے بھی کروں گی کہ اللہ مجھے بھی شہادت کی موت دے۔ تو کبھی کبھی جو ہے اللہ سے شہادت کی موت بھی مانگا کریں، اور اس لیے ڈرے نہیں کہ جی شہادت کی موت مانگی تو بس باہر نکلوں گا یوں ڈز ہوگا مر جاؤں گا، نہیں، جب ہماری زندگی ختم ہو تو شہادت پہ ختم ہو، اللہ کے پاس ہم شہید بن کے جائیں۔ اس لیے مومن جو ہے اپنے آپ کو ان دنیا کی لذتوں سے بھی بچائے، اپنے آپ کو ان خواہشات کے جنگل سے، ان سلاخوں سے نکالیں۔ جتنا مومن سلاخوں سے نکلتا جائے گا اتنا یہ دشمن اس سے واللہ ڈرے گا، واللہ ڈرے گا، واللہ ڈرے گا۔ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، شیر باہر بیٹھا ہو نا،
وہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو ہم پھر بھی اس راستے پہ نہیں جائیں گے، یہ شعر ہے۔ اور جب ہمارے اندر یہ دنیا کی محبت، ہم جھاگ بن جائیں گے کغثاء السیل، جھاگ کی کیا حیثیت؟ فرمایا پھر لوگ توہین رسالت بھی کریں گے، توہین قرآن بھی کریں گے، توہین صحابہ بھی کریں گے، پھر یہ سارے کریں گے، ان کو پتہ ہے کہ ان تلوں میں تیل ہی نہیں ہے، تو ان کو جرت تب ہوگی تو تب کانپیں گے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر ایمان کا لیول بڑھ جائے گا، غم نہ کرو، پھر مارکیٹ کے کنگ جو ہے تم ہی ہو، اس دنیا کے بادشاہ تم ہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو موت کی محبت سکھائیں، مرنا سکھائیں، جینا نہ سکھائیں، ایمان کے ساتھ مرنا سکھائیں کہ جی بیٹا ایمان کا سودا کہیں نہیں کرنا، موت کا سودا کر لینا، اور دنیا کی ان خواہشات سے ہم اپنے آپ کو پاک کریں۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اللہ کریم، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ وہ تمام اسباب جس کی وجہ سے بندے کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں، ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، جھوٹ بولنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دوسروں کا حق کھانے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ سود سے ہماری حفاظت فرما، رشوت سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمیں دوسروں کا حق دینے والا بنا، دوسروں کا حق کھانے سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں رزق حلال نصیب فرما۔ اللہ ہمارے کاروبار کو شریعت کے مطابق ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم، ہم آپ کے اور آپ کے رسول کے احکامات کو توڑنے والے ہیں، اللہ ہم آئندہ جو ہے آپ کے احکامات کو بھی مانیں گے، رسول اللہ کے احکامات کو بھی مانیں گے۔ اللہ کریم ہمیں ہمت عطا فرما۔ اللہ جو مسلمان جہاں جہاں جس جگہ پر دشمن کے خلاف سینے سپر ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد اور نصرت فرما، اے اللہ ان کو فتح عطا فرما، اے اللہ ان کے دلوں کو ثابت قدم رکھ، اے اللہ ان کے قدموں کو اکھڑنے سے بچا دیجئے، دشمنوں کی تدبیروں کو ناکام کر دیجئے، اے اللہ دشمنوں کی تدبیروں کو ناکام کر دیجئے، اے اللہ کفار کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیجئے، اے اللہ کفار کے منصوبوں کو انہی پر واپس پلٹا دیجئے۔ اللہ آپ کو قدرت ہے کفار کے غرور کو خاک میں ملانے پر۔ اللہ آپ نے بدر اور احد حنین میں بھی کفار کے غرور کو خاک میں ملایا، اے اللہ تو آج بھی کفار کے غرور کو خاک میں ملا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں خواہشات کا بندہ بننے کے بجائے رب کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ کریم ہماری مدد فرما دیجئے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہمارے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس وہن کی بیماری کو ہمارے دلوں سے نکال دیجئے، اے اللہ ہمیں شاندار موت مرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے راستے میں جان دینے والا بنا دیجئے، اپنے راستے میں مال قربان کرنے والا بنا دیجئے، اپنے راستے میں اپنی صلاحیتوں کو لگانے والا بنا دیجئے۔ اللہ کریم ہماری صلاحیتیں بھی آپ کے نام پہ وقف، ہمارا مال بھی آپ کے نام پہ، اے اللہ ہماری جان بھی آپ کے نام پہ۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ ہماری اس سودے کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ اس کے بدلے ہمیں جنت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ عمر ابن جموح جو ہے لنگڑے پاؤں کے ساتھ اے اللہ آپ کے دین کے دفاع کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، اللہ آپ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، اللہ ہماری ان صلاحیتوں کو دین کے نام پہ لگا دیجئے۔ اللہ کریم ہماری دعا کو قبول فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔